بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ایم علی آپ سبھی کا حیدری اسٹڈی پوائنٹ یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایلٹی گریڈ اردو کے سلیبس کے مطابق سلیبس وائز کمپلیٹ کریش کورس آپ لوگوں کو دستیاب کرا رہے ہیں۔ آج کی 11ویں کلاس میں ہم شمالی ہند میں اردو شاعری کو ڈسکس کریں گے۔ شمالی ہند کے ابتدائی دور کے جو اہم شعراء ہیں ان کے بارے میں مختصر سی جانکاری حاصل کریں گے۔ شعراء کے جو اصل نام ہے وہ امتحانات میں پوچھے جاتے ہیں، جیسے آبرو کا کیا نام ہے، آرزو کا اصلی نام کیا ہے، مضمون یا پھر یک رنگ کا کیا اصلی نام ہے۔ اس طرح سے ہم سارے اصلی ناموں کو، ان کی اہم تصانیف کو ڈسکس کریں گے اور آخر میں کچھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز بھی حل کریں گے۔ اگر آپ کلاسز اچھے سے دیکھیں گے تبھی وہ ایم سی کیوز کو حل کر پائیں گے اور اپنا اسسمنٹ کر پائیں گے کہ آپ کی تیاری کتنی حد تک ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، جب بھی شمالی ہند کی بات ہوگی اور شمالی ہند میں اردو کی ابتدا کے متعلق بات ہوگی تو سب سے پہلا نام جو محققین لیتے ہیں وہ ہے مسعود سعد سلمان کا۔ مسعود سعد سلمان یہ اردو کے پہلے شاعر، یا پھر یوں کہا جائے ہندوی کے پہلے شاعر مانے جاتے ہیں۔ بعض لوگ امیر خسرو کو پہلا غزل کو مانتے ہیں، لیکن مسعود سعد سلمان یہ ہندوی کے یا پھر ریختہ کہہ لیجئے یا پھر قدیم اردو کہہ لیجئے، اس کے یہ پہلے شاعر مانے جاتے ہیں۔ یہ کس دور کے تھے؟ تو یہ غزنوی دور کے شاعر تھے۔ ان کا زمانہ حیات 1048 عیسوی سے 1121 عیسوی تک ہے۔ مسعود سعد سلمان اور ان کے دیوان کا ذکر تو ہے، صاحب دیوان شاعر ہیں، ان کے دیوان کا ذکر ہے، لیکن ان کا دیوان ابھی تک دستیاب نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا مسعود سعد سلمان یہ بعض لوگوں کے مطابق اردو کے پہلے شاعر ہیں۔ اس کے بعد بابا فرید گنج شکر کا نام بھی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کی تاریخ پیدائش 1188 عیسوی ہے۔ آپ کے کلام کی خصوصیات کیا ہے؟ صوفیانہ پند و نصائح پر مبنی آپ کے کلام ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد تیسرا جو اہم نام ہے وہ امیر خسرو کا ہے۔ امیر خسرو کا اصلی نام کئی بار پوچھا جا چکا ہے، تو ابو الحسن یمین الدین ان کا اصلی نام ہے۔ 1253 عیسوی میں ایٹا ضلع کے قصبہ پٹیالی میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ امیر خسرو کو طوطی ہند کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، امیر خسرو کے متعلق یہ بات کہی گئی کہ ان کی ایک تصنیف کا نام خالق باری ہے، لیکن محمود شیرانی نے تحقیق کر کے اس بات کا کھنڈن کر دیا یا پھر تردید کر دی کہ خالق باری یہ امیر خسرو کی نہیں بلکہ ضیاء الدین خسرو کی تصنیف ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پوائنٹ بھی یاد رکھنا ہے کہ کس نے خالق باری کو امیر خسرو نہیں بلکہ ضیاء الدین خسرو کی تصنیف ہے یہ تحقیق کی، تو وہ محمود شیرانی ہیں۔ امیر خسرو نے سلطنت دہلی کے 8 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا۔ یہ کوشچن آپ کو جنرل میں بھی پوچھا جاتا ہے، ایس ایس سی وغیرہ کے امتحانات میں کئی بار پوچھا گیا ہے کہ وہ کون سا پرسدھ لیکھک ہے جس نے دلی سلطنت کے 8 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا، تو وہ ہے امیر خسرو۔ امیر خسرو کس کے مرید تھے؟ یہ سوال کئی بار پوچھا جا چکا ہے، تو خواجہ نظام الدین اولیاء کے یہ مرید تھے۔ ٹھیک ہے، امیر خسرو کو طوطی ہند کہا جاتا ہے اور امیر خسرو کو طبلہ کا موجد بھی کہا جاتا ہے۔ امیر خسرو کی ویسے تو بہت ساری تصانیف ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ 100 سے بھی زیادہ تصانیف ہیں، تو سب کچھ بتانا یہاں پہ ممکن نہیں ہے۔ کچھ اہم تصانیف جن کے بارے میں آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، جیسے مطلع الانوار، لیلی مجنوں، ہشت بہشت۔ ہشت بہشت یہ ایک مثنوی بھی ہے، اور اس کا دکنی اردو میں ترجمہ کس نے کیا تھا میں نے کل بتایا تھا، تو
तो ये आप लोग कमेंट में बताएंगे कि हश्त बेहिश्त का दक्कनी उर्दू में तर्जुमा किसने किया था। आईने सिकंदरी, तुगलक नामा, नूह सिपहर और कुरानुस सादैन वगैरह ये इनकी अहम तसानीफ हैं अमीर खुसरो की। उसके बाद अफजल पानीपती, ये बहुत ज़्यादा अहम नाम है, ठीक है। अफजल पानीपती, देखिए इनकी जाए पैदाइश से मुताल्लिक तजाद है। बाज़ लोग इसे पानीपत में पैदा हुआ ये बताते हैं, कुछ लोगों का मानना ये कि झंझान में पैदा हुए थे, और डॉक्टर अब्दुल गफ्फार शकील की तहकीक के मुताबिक ये नारनौल में पैदा हुए थे, ठीक है। तो बहरहाल जो LT ग्रेड है या फिर जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसने जब भी अफजल से मुताल्लिक सवाल पूछा है तो उसके साथ उसने पानीपत लगाया है, अफजल पानीपती। तो आप अफजल पानीपती की हैसियत से याद रखिए, इनका नाम अफजल है, तखल्लुस भी अफजल है और वतन पानीपत है, ठीक है। ये आमतौर से कहा जाता है, लेकिन अब्दुल गफ्फार शकील की तहकीक के मुताबिक इनका असली नाम गोपाल है। अफजल ने बिकट कहानी में खुद को गोपाल कहा है, तो इस लिहाज से अफजल का असली नाम गोपाल है और वतन नारनौल है, ठीक है, ज़िला महेंद्रगढ़ हरियाणा। इनकी विलादत का ज़माना भी मुतय्यन नहीं है, ठीक है। साल वफ़ात शोराए फ़ारसी के एक तज़किरे में मिलता है 1045 हिजरी बमुताबिक 1625 ईस्वी, ठीक है। 1625-26 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ ये मिलता है। अब अफजल पानीपती का जो सबसे शाहकार कारनामा है वो है उनकी मसनवी बिकट कहानी। बिकट कहानी मोहम्मद अफजल का लिखा हुआ 12 मासा है जो मसनवी की हैयत में है, ठीक है। बिकट कहानी को 12 मासा भी कहा जाता है। अब ये 12 मासा क्या होता है? एक हिंदी सिनफ सुखन है जिसमें एक ऐसी फराग ज़दा हिंदू औरत के जज्बात उसकी ज़बान में पेश किए जाते हैं जिसका शौहर उसे छोड़ के कहीं चला गया है। मान लीजिए कि एक औरत है, उसका शौहर कहीं चला गया है और वो उसे मिस कर रही है और मिस करते हुए गाना गा रही है, तो ये 12 मासा हो गया, ठीक है। साल के 12 महीने में हर महीने में अलग अलग तरीके से वो गाना गाती है, तो इसीलिए इसको 12 मासा कहते हैं। तो 12 मासा ये एक हिंदी सिनफ़े सुखन है। बिकट कहानी का सही साल तसनीफ भी नहीं मालूम है। देखिए ये 1035 हिजरी के मुताबिक 1625 में इनका इंतकाल हुआ, तो इससे पहले ही लिखी गई होगी। तो इसका सन तसनीफ नहीं पूछता है, बल्कि ये पूछ लेता है कि बिकट कहानी किस सदी की किताब है या किस सदी में लिखी गई। तो चूँकि 1625 इंतकाल से पहले ही लिखे होंगे, तो 1625 से पहले यानी कि ये 17वीं सदी की तसनीफ है, ठीक है। चलिए, बिकट कहानी में कुल 321 अशार हैं। मसूद हुसैन खां के मुताबिक 325 अशार हैं। बिकट कहानी शुमाली हिंद की पहली बाज़ाब्ता मसनवी तस्लीम की जाती है। बिकट कहानी में हिंदुस्तानी त्योहारों का जिक्र भी जा बजा मिलता है। बिकट कहानी की ज़बान की बुनियाद खड़ी बोली पर कायम है, लेकिन इसमें ब्रज भाषा, अवधी और पंजाबी के भी असरात देखने को मिलते हैं। बिकट कहानी सबसे पहले 1965 में शोबे उर्दू उस्मानिया यूनिवर्सिटी का तहकीकी मजल्ला है जिसका नाम है कदीम उर्दू। तो ये कदीम उर्दू रसाले में सबसे पहले 1965 में शाये हुई थी। बिकट कहानी को नूरुल हसन हाशमी और मसूद हुसैन खां ने मिलकर तरतीब दिया है। मीर हसन ने इसका नाम बिकट कहानी रखा है। मीर हसन जो मसनवी सरुल बयान के खालिक हैं, उन्होंने इस मसनवी को सबसे पहले बिकट कहानी कहा है। बिकट आप देखेंगे तो वो मुसीबत और जो विपत्ति का जो माना है उससे बिकट निकल के आया, ठीक है। तो अफजल ने बिकट कहानी में खुद को गोपाल कहा है, इसलिए इनका असली नाम गोपाल है।
अब एक और नाम है जो शुमाली हिंद में बहुत अहमियत का हामिल है, वो है जाफ़र जटल्ली। मिर्ज़ा मोहम्मद जाफ़र इनका नाम था। हिज व गोई की वजह से ये जाफ़र जटल्ली कहलाए। इनका वतन भी नारनौल था। जाफ़र जटल्ली उर्दू का पहला तंज़िया व मज़ाहिया शायर है। उर्दू में हिज व गोई का आगाज़ भी इन्हीं से माना जाता है। इनने नौकरी नामा एक लिखा था शहरासोब, ठीक है। कुल्लियात जाफ़र जटल्ली को जटल नामा के नाम से रशीद हसन खान ने मुरत्तब किया, ठीक है। देखिए ये जो हैं जाफ़र जटल्ली, इनको फर्रुख सियर ने फांसी दिलवा दी थी, कत्ल करा दिया था, क्योंकि इन्होंने फर्रुख सियर की हिज्व लिख दी थी, ठीक है। शुमाली हिंद में बाकायदा उर्दू शायरी का फ़रोग़ दीवान वली जब दिल्ली आया था तब हुआ था। कब आया था दीवान वली दिल्ली? 1719 ईस्वी में। कहीं कहीं आपको मानू की किताब में आपको 1721 भी देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन मुसाफ़ी ने 1719 अपने तज़किरे में लिखा है। तो 1719 में जब वली का दीवान दिल्ली आया तो शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का बाकायदा तौर से आगाज़ हुआ था, ठीक है। इससे पहले यहाँ के शुआरा महसूस करते थे कि यार रेख्ता गिरी पड़ी ज़बान है, लेकिन जब वली का दीवान दिल्ली आया तब उनको लगा कि हाँ, रेख्ता एक ऐसी ज़बान है जिसमें मेयारी शायरी भी की जा सकती है। तो उसके बाद कुछ लोग रेख्ता की तरफ मायल हुए, उन लोगों के बारे में भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले आबरू, इनका असली नाम कई बार अलग अलग इम्तिहानात में पूछा जा चुका है। इनकी उर्फियत भी पूछी जा चुकी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन का पेपर हुआ था, ठीक है, अप्रैल में, तो इनकी उर्फियत पूछी थी, आबरू की उर्फियत, और ऑप्शन में नजमुद्दीन भी था, शाह मुबारक भी था, ठीक है। तो याद रखिएगा आबरू का नाम है नजमुद्दीन और इनकी उर्फियत है शाह मुबारक। ग्वालियर के मशहूर सूफी ख़ानदान से ये ताल्लुक़ रखते थे। आबरू को इहाम गोयों का रहनुमा कहा जाता है, यानी आबरू एक इहाम गो शायर हैं। आबरू ने आराइश माशूक के नाम से एक मुख्तसर सी मसनवी भी लिखी है। उसके बाद खान आरजू की बात करते हैं। ये उस्ताद शायर हैं, बड़े बड़े लोगों के, मीर के और सौदा वगैरह के उस्ताद हैं। इनका असली नाम सिराजुद्दीन अली ख़ान है। ये हैं खान आरजू। वली के असर से आरजू ने भी रेख्ता में शेर कहना शुरू किया था। मीर तकी मीर ने आरजू को उस्ताद व पीरो मुर्शिद बंदा कहा है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। खान आरजू इहाम गो शायर थे और सनत इहाम के ये उस्ताद माने जाते थे। आरजू शायर थे, आलिम थे, लुगत नवेस भी थे। फ़ारसी ज़बान में इन्होंने 2 लुगतें लिखी, सिराजुल लुगह और नवादिरुल अल्फाज। ये इनकी 2 लुगत हैं, इनकी खान आरजू की। अब बात करते हैं मज़मून। देखिए इनके बारे में जब हमने इहाम गो की तहरीक पढ़ी थी तो मुख्तसर सा बताया था, यहाँ पे भी बता दे रहे हैं ताकि रिवीज़न हो जाए, क्योंकि ये सब ऐसे सवालात हैं जो मुश्किल माने जाते हैं, इम्तिहान में आते हैं तो हर कोई इसको कर नहीं पाता है। चलो मज़मून के बारे में देखो। इनका नाम शरफुद्दीन था। इनका ताल्लुक़ बाबा फरीद गंज शकर के ख़ानदान से था। अब यहाँ से एक सवाल पूछा जा चुका है इम्तिहान में कि कौन बाबा फरीद गंज शकर के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। तो चारों नाम आपके याम गो शायरों के दे दिए हैं। ऑप्शन में मज़मून जो होगा वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगरा में ये पैदा हुए थे। मज़मून खान आरजू के उस्ताद थे। अभी जो खान आरजू गुजरे हैं जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, खान आरजू के उस्ताद थे और मज़मून के दांत गिर गए थे नज़ले की वजह से। इसकी बिना पे इनको इनके उस्ताद खान आरजू मजाकन शायर बेदाना कहते थे। और ये सवाल यूपी टीजीटी में पूछा जा चुका है कि शायर बेदाना किसको कहते हैं, तो मज़मून को कहते हैं। और मज़मून को शायर बेदाना किसने कहा था,
خان آرزو نے کہا تھا۔ شاکر ناجی، محمد شاکر ناجی ان کا پورا نام ہے، دلی میں پیدا ہوئے، پیشہ سپاہ گری سے ان کا تعلق تھا۔ کلام میں ثنائے بدیع کی کثرت ہے۔ کس کے کلام میں ثنائے بدیع بہت زیادہ ہیں؟ شاکر ناجی کے۔ فائز دہلوی، یہ اہم نام ہے۔ فائز دہلوی اس لیے اہم ہو جاتا ہے کیونکہ مسعود حسن رضوی ادیب نے فائز دہلوی کو شمالی ہند کا پہلا صاحب دیوان شاعر مانا ہے۔ ٹھیک ہے، مسعود حسن رضوی ادیب کے مطابق شمالی ہند کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون؟ فائز دہلوی۔ ان کا نام نواب صدر الدین محمد خان تھا۔ دیوان فائز کس نے مرتب کیا تھا؟ مسعود حسن رضوی ادیب نے۔ اس کے بعد انجام ہے، ان کا نام امیر خان تھا۔ عمدۃ الملک ان کا لقب تھا۔ انجام محمد شاہ کے زمانے میں صوبے دار تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یکرنگ ان کا نام غلام مصطفیٰ خاں تھا۔ ان کے نام یاد رکھیے گا، یا نام پوچھ دیتا ہے۔ یکرنگ کا اصلی نام غلام مصطفیٰ خاں۔ ٹھیک ہے، یکرنگ محمد شاہ کے منصب دار اور صاحب دیوان یہ شاعر ہیں یکرنگ۔ مرزا مظہر جانے جانا، مظہر ان کا تخلص ہے، لقب شمس الدین حبیب اللہ ہے۔ ایہام گوئی کی تحریک کے خلاف سب سے پہلے رد عمل جنہوں نے دیا تھا، یا پھر یوں کہا جائے اصلاح زبان کی تحریک کو سب سے پہلے جس نے شروع کیا تھا، ان کا نام مرزا مظہر جانے جانا ہے۔ مرزا مظہر جانے جانا نے اصلاح زبان کی تحریک شروع کی تھی۔ شاہ حاتم، یہ نام بھی یاد رکھیے گا، ان کا نام شیخ ظہور الدین تھا۔ ابتدا میں شاہ حاتم کا تخلص رمز تھا اور بعد میں انہوں نے شاہ حاتم اختیار کر لیا۔ شاہ حاتم نے رد عمل کی تحریک میں، یعنی جو ایہام گوئی کی تحریک تھی اس کے رد عمل میں شامل ہو کر اصلاح زبان کی تحریک کے اثر سے اپنے پرانے دیوان کو مسترد کر دیا اور دیوان زادہ کے نام سے نیا دیوان 1755 عیسوی میں مرتب کیا تھا۔ تو یہ سوال بھی کئی بار پوچھا جا چکا ہے کہ کس نے اپنا دیوان مسترد کر کے نیا دیوان بنایا، تو وہ ہیں شاہ حاتم، جنہوں نے دیوان زادہ کے نام سے نیا دیوان اپنا مرتب کیا تھا۔ فغاں، ان کا نام اشرف علی خاں تھا۔ نوجوانی کے زمانے میں سے ہی انہوں نے شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ تو شمالی ہند کے جو اردو کے ابتدائی دور کے شاعر ہیں ان کو تو ہم نے پڑھ لیا۔ شمالی ہند کے اور بھی شعراء ہیں، جیسے میر کا زمانہ ہو گیا، غالب کا زمانہ، تو وہ سب بھی ہم پڑھیں گے، لیکن چونکہ ایک ترتیب سے پڑھنا ہے تو جب ہم غزل کا حصہ پڑھیں گے، غزل کا آغاز و ارتقا پڑھ کے غزل کے اہم شعراء کے بارے میں پڑھیں گے تو اس وقت ہم پڑھ لیں گے میر، غالب، مومن، آتش اور ان دیگر شعراء کو، اور پھر جدید غزل کے شعراء کو بھی آگے پڑھ لیں گے۔ تو چونکہ پوائنٹ دیا تھا آپ کے سلیبس میں اردو شاعری کا آغاز و ارتقا یا اردو شاعری کی ابتدا، اب اردو شاعری کی ابتدا دکن میں بھی اور پھر شمالی ہند میں بھی، دونوں ہم نے آپ کو پڑھا دی۔ تو یہاں سے ہم نے 3 یونٹ آپ کا 11 کلاس میں کور کرا دیا، لیکن یہ جو 3 یونٹ ہے وہ چھوٹی چھوٹی یونٹ تھی، لیکن جب اصناف سخن والی یونٹ آئے گی تو وہ بہت بڑی ہوگی، کیونکہ اصناف سخن میں آپ کے نثری اصناف، داستان، ناول، ڈرامہ، افسانہ، انشائیہ، خطوط نگاری، وہ سب آپ کو پڑھنے ہوں گے، اور پھر آپ کو وہ شعری اصناف میں آپ کو پڑھنا ہوگا مثنوی، قصیدہ، مرثیہ، غزل، نظم، ٹھیک ہے، یہ سب آپ کو پڑھنا ہوگا۔ تو یہاں پہ ہم نے ابتدائی دور کے جو شمالی ہند کے شعراء تھے ان کے بارے میں مختصراً جانکاری دے دی، اس سے زیادہ یہاں سے نہیں آتا ہے کیونکہ مٹیریل ہی موجود نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا دیوان کیا ہے کہ وہ دریافت نہیں ہوا ہے، کسی کی تاریخ پیدائش میں تضاد ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 1217 میں، کچھ لوگ کہتے ہیں 1273 میں، کچھ لوگ کہتے ہیں 1730، اس طرح سے کیا ہے
تضاد ہے، الگ الگ رائے ہے، تو اس طرح سے یہ جو تضاد والے کوشچنز ہیں وہ نہیں پوچھتے ہیں۔ جیسے فقہا کی تاریخ پیدائش یا تاریخ وفات مشکل ہے کہ پوچھے، ٹھیک ہے۔ تو 1725 میں یہ پیدا ہوئے اور 1772 میں ان کا انتقال ہوا، یہ آپ کو پھر بھی پتہ ہونا چاہیے۔ چلیے اب ہم آتے ہیں سوالات کی طرف۔ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر کون ہیں؟ محمد قلی قطب شاہ ہیں، ولی دکنی ہیں، فائز دہلوی یا پھر میر تقی میر ہیں؟ دیکھیے جب آپ مسعود حسن رضوی ادیب کی بات مانیں گے تب ہوگا فائز دہلوی، لیکن یہاں پہ ان کے تحقیق کو رد کر دیا گیا ہے۔ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ ہیں۔ ان کے بارے میں کل پچھلی کلاس میں ہم نے تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ بہت زیادہ تخلص استعمال کرتے تھے، لگ بھگ 17 تخلص انہوں نے استعمال کیا، اور یہ اردو کے علاوہ فارسی اور تیلگو زبان میں بھی شاعری کرتے تھے۔ ان کو 12 پیاریوں کا عاشق بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ہی فرمائش کر کے ملا وجہی سے کتب مشتری مثنوی لکھوائی تھی 1018 ہجری و مطابق 1600 اس میں 1609 عیسوی میں، ٹھیک ہے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا سوال، امیر خسرو کا اصل نام کیا تھا؟ ابو الحسن یمین الدین، یحییٰ امان، علی حسن یا پھر ضیاء الدین؟ تو امیر خسرو کا اصلی نام ابو الحسن یمین الدین تھا، پہلا والا آپشن درست ہے۔ شمالی ہند کے اس شاعر کا نام بتائیے جو سپاہی بھی تھا اور موسیقی کا ماہر بھی تھا، تو وہ ہیں امیر خسرو، ٹھیک ہے۔ طبلہ وادک، پہلے طبلہ انہوں نے ہی شروع کیا تھا۔ ان کو طوطی ہند کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ طوطی ہند، ٹھیک ہے۔ چلو اس شاعر کا نام بتائیے جس کا دیوان دلی پہنچا تو دلی کے شعراء نے فارسی کو ترک کر کے ریختہ میں شعر کہنا شروع کر دیا۔ کیا وہ جعفر زٹلی ہیں؟ جی نہیں۔ امیر خسرو ہیں؟ جی نہیں۔ فائز دہلوی؟ جی نہیں۔ ولی دکنی ہیں؟ جی ہاں، ولی دکنی۔ یہاں پہ آپ کو آپشن دکھ رہا ہوگا، چوتھا والا آپشن صحیح ہے اور یہی ہمارا جواب ہو جائے گا۔ ولی دکنی 1700 عیسوی میں اورنگزیب کے زمانے میں اپنے دوست سید ابو المعالی کے ساتھ دلی آئے تھے، اور دلی میں ان کی ملاقات سعد اللہ گلشن سے ہوئی تھی، جن کو 2 مفید مشورے بھی ولی کو سعد اللہ گلشن نے 2 مفید مشورے دیے تھے۔ شمالی ہند میں اردو شاعری کی ترقی کا آغاز کس تحریک سے ہوا؟ دیکھیے جب دیوان آیا تھا ولی کا تو باقاعدہ طور سے لوگوں نے، یہاں کے شاعروں نے ریختہ گوئی شروع کر دی تھی، ریختہ میں اشعار کہنا شروع کر دی، لیکن باقاعدہ طور سے ترقی جو ہوئی وہ ایہام گوئی سے شروع ہوئی۔ پھر ایہام گوئی کے خلاف رد عمل بھی آیا، اصلاح زبان کی تحریک بھی چلی، ٹھیک ہے۔ تو ایہام گوئی اردو شاعری کی ترقی کا آغاز مانی جاتی ہے۔ وہ کون سا شاعر ہے جس نے ایہام گوئی ترک کر کے تازہ گوئی کی طرف رخ کیا اور اپنا پرانا دیوان مسترد کر دیا؟ دیوان کا نام کیا تھا؟ دیوان زادہ، ٹھیک ہے۔ اور وہ ہیں شاہ حاتم۔ شاہ حاتم نے کس سن میں، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ دیکھیے شاہ حاتم نے کس سن میں اپنا دیوان مسترد کیا تھا؟ تو 1755 عیسوی میں، ٹھیک ہے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ شمالی ہند کی پہلی مثنوی کون سی ہے؟ تو شمالی ہند کی پہلی مثنوی، یہ جو کتب مشتری ہے یہ گولکنڈہ کی پہلی مثنوی، تو یہ تو صحیح ہوگا نہیں، ٹھیک ہے۔ بکٹ کہانی افضل پانی پتی، افضل جھنجھانوی، افضل نارونوی، کچھ بھی کہیے، بکٹ کہانی افضل پانی پتی کی یہ مثنوی ہے، اردو کی باضابطہ پہلی مثنوی قرار دی جاتی ہے۔ اس کو 12 ماسا بھی کہتے ہیں۔ بکٹ کہانی کو سب سے پہلے کس رسالے میں شائع کیا گیا؟ تو بکٹ کہانی کو شعبہ اردو عثمانیہ یونیورسٹی کا تحقیقی مجلہ ہے قدیم اردو، اس میں پہلی بار شائع کیا گیا۔ بکٹ کہانی کو شمالی ہند میں اردو شاعری کا پہلا مستند نمونہ کس نے قرار دیا؟ تو ہیں مسعود حسین خان، ٹھیک ہے۔ مسعود حسین خان اور نور الحسن ہاشمی،
انہی دونوں نے مل کے اس کو یعنی جو بکٹ کہانی ہے اس کو مرتب کیا تھا، اور مسعود حسین خان نے اردو شاعری کا پہلا مستند نمونہ قرار دیا ہے بکٹ کہانی کو۔ چلو یہ سوال تو میں نے بتایا تھا۔ شاعر بے دانہ کسے کہتے ہیں؟ تو شاہ حاتم کو کہتے ہیں، یکرنگ کو، شاکر ناجی کو، یا پھر مضمون کو؟ تو سب کو پتہ ہے، میں نے بتایا بھی تھا کہ یہ سوال یو پی ٹی ٹی میں پوچھا جا چکا ہے۔ مضمون کو کہتے ہیں، ان کے استاد خان آرزو نے مضمون کو شاعر بے دانہ کہا تھا۔ اب میں آپ لوگوں سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیا آپ لوگ جواب دیں گے؟ بتائیے۔ چونکہ شمالی ہند کی بات چل رہی تھی تو شمالی ہند میں ہی آپ کو ایک سوال میں پوچھ دے رہا ہوں جعفر زٹلی سے۔ جعفر زٹلی کو کون سے بادشاہ نے پھانسی دلوائی تھی؟ اس سوال کا جواب آپ لوگ کمنٹ میں پیش کریں گے۔ باقی مزید جانکاری، مزید اہم باتیں ہم سلیبس کے مطابق اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ کلاس پسند آئی تو لائک کریے، شیئر کریے، اپنے تاثرات کمنٹ میں ضرور دیا کریے کہ ہماری آواز صاف نہیں آ رہی ہے، ہم ہکلا کے بول رہے ہیں، یا پھر ہم بہت قریب مائک کر کے بول رہے ہیں۔ جو بھی آپ کے تاثرات ہیں اچھے برے ہمیں دیجیے، ٹھیک ہے؟ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ تو ختم کرتے ہیں کلاس کو، ملیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔ شکریہ۔